واجب الاحترام دوستو، ماہ جمادی الاخر کا مہینہ ہے۔ عموماً یہ مہینہ اپنے اندر ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے بھرپور یادگاریں رکھتا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی ہونے کا حق ادا کیا، اور خلافت میں جب خلیفہ اول بنے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام روکا تھا، بہت سے باتوں میں اس قدر استقامت کے پہاڑ بن گئے کہ بہت سے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ اس وقت تھوڑی سی نرمی کی جائے، لیکن یہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا واللہ ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی زیادتی ہوگی دین میں، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یقیناً یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کا یوم وفات بھی اسی مہینے میں، اور اسی حوالے سے آپ کی کارنامے بھی عموماً اسی مہینے میں شدت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نگاہ آپ کی ذات پہ پڑی رہی۔ ویسے تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، ہر موقع کے حوالے سے یہی ساتھی اس انتخاب کے اہل تھے، نہ صرف اہل تھے بلکہ انہوں نے اس اہلیت کو ثابت بھی کیا۔ اب قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ارشاد کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات، اس کی شان کہ اللہ کتنے عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، اور پھر اسی کی ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا، پھر خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کا مقام بتلایا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ ان کے متعلق برا بلا کہتے ہیں اور غلط القابات سے یاد کرتے ہیں، غلط نسبتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو قرآن سے بھی دور ہے، احادیث سے بھی دور ہے۔ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو دیکھنا ہے یا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کے مقام کو دیکھنا ہے یا حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کے مقام کو دیکھنا ہے یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دیکھنا ہے، یہ حضرات کسی تاریخ کے محتاج نہیں۔ تاریخ نے کبھی بھی انصاف سے کام نہیں لیا۔ تاریخ نے ہمیشہ دوغلاپن اختیار کرتے ہوئے ایک غلط رخ پر نکل گیا۔ ان ہستیوں کا اگر مقام دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھ لیجئے اور قرآن کے اوراق پہ دیکھ لیجئے۔ اب جیسے فرمایا، یہ سورہ فتح ہے، آخری آیات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا نبی برحق کو دین اتم کے ساتھ بھیجا، کامل دین دے کر۔ گویا یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس کے بعد کسی اور دین، کسی اور کتاب، کسی اور نبی، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اسی طریقے سے یہ دین بھی آخری دین ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے بعد بھی کوئی اور دین اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ جس طرح قرآن مجید اللہ پاک کی کتابوں میں، یعنی جتنی کتب یا صحیفے نازل ہوئے، بس قرآن ان میں آخری ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگا، نہ کوئی صحیفہ نازل ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید پر بات ختم فرما دی۔ جس طرح قبلہ بیت اللہ مسلمانوں کا آخری قبلہ قرار پایا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کسی اور قبلے کی ضرورت باقی نہیں ہوگی، بس بیت اللہ ہی اس امت کا آخری قبلہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے اللہ کے نبی و رسول کے حوالے سے، اسی طریقے سے یہ دین، یہ کتاب، یہ قبلہ، یہ سب کچھ آخری ہے۔ اس کے بعد کسی اور دین کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں۔